چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ آج ریٹائر ہو رہے ہیں۔ آئیے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 15 سال تک جج اور 13 ماہ تک بطور چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد آج اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی قاضی محمد عیسیٰ کے بیٹے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے والد کی طرح برطانیہ کے قدیم ترین تعلیمی ادارے مڈل ٹیمپل سے بار ایٹ لا کی سند حاصل کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کو عدلیہ کی بحالی وکلا تحریک کے بعد چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں 2009 میں براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ کے جج بنے۔ وہ فوجی عدالتوں کے قیام کی آئینی ترمیم کا کالعدم قرار دینے کا اقلیتی فیصلہ دینے والے ججوں میں شامل تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ میمو کمیشن کے سربراہ بھی رہے اور اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات سے بری کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا تو اس وقت کے پی ٹی آئی حکومت نے ان کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا۔ سپریم کورٹ کے 10 رکنی فل کورٹ سے اکثریت رائے سے یہ ریفرنس کالعدم قرار دے دیا۔ بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 4 سال سے نہ ہونے والے فل کورٹ میٹنگ بلائی۔ 9 سال بعد سپریم کورٹ کا فل کورٹ تشکیل دیا جس نے سپریم کورٹ پر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی توسیع کی۔ اس قانون کے تحت بینچوں کی تشکیل اور مقدمات مقرر کرنے کا چیف جسٹس کا صوبیداری اختیار 3 رکنی ججز کمیٹی کو سونپ دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں شفافیت کے لیے عوامی مفاد کے مقدمات کی براہ راست نشریات جیسا اہم فیصلہ کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جنرل پرویز مشرف کی سنگین گداری کیس میں سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ پر ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا دھبا صاف کیا اور اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں عوامی نمائندوں کی 62(1)(f) کے تحت تاخیرات نااہلی کے فیصلوں کا کالعدم قرار دیا۔ ارکان پارلیمنٹ سے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کے نام پر ووٹ کا حق چھیننے سے متعلق آئین ری رائٹ کرنے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں معطل شریعت ایلیٹ بینچ بحال کیا اور 21 سال سے زیر التوا مقدمات کے فیصلے دیے۔ خواتین کو وراثت میں حق دینے کا اہم ترین فیصلہ دیا۔ ڈیم فنڈ اور $190 ملین کیس میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع تقریباً 90 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرانے کے فیصلے دیے۔ عدلیہ میں احتساب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے جج مظاہر نقوی کے خلاف کرپشن الزامات پر جوڈیشل کونسل کے ذریعے تادیبی کارروائی کی۔ شوکت عزیز صدیقی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ کالعدم کیا اور عدلیہ میں مداخلت کا ازحد نوٹس لیا۔ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن کے خلاف فیصلے کے بعد انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی اور ان کے خلاف ایکسٹینشن کا پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ وہ پہلے جج تھے جنہوں نے اپنے اور اپنی اہلیہ کے اثاثے رضاکارانہ طور پر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ڈالے۔ حکومت سے نہ تو کوئی پلاٹ لیا، نہ گاڑی اور نہ کوئی پروٹوکول لیا۔ بطور چیف جسٹس پیدل بھی سپریم کورٹ آتے رہے۔ واضح رہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گزشتہ ان کے مقدمات کی سماعت کا آخری روز تھا جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کل 10 مقدمات کی سماعت کی اور 10 میں سے 4 مقدمات کے فیصلے سنائے اور 6 کو ملتوی کیا۔